بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے 9ویں سبق یعنی الدرس التاسع میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے بھی سبق میں الگ سے کوئی قاعدہ بیان نہیں کیا گیا، لہٰذا ہم اپنے سبق کی ابتدا الفاظ کے معنی سے شروع کریں گے۔ فی کسی بھی چیز کے اندر یا میں کے معنی میں آتا ہے۔ سطح چھت، تحت نیچے، الازہار پھول، بہت سارے پھول، ہرہ بلی، فصل درسگاہ، جیبن جیب، عصفورہ یا عصفور چڑیا، سماء آسمان، حدیقۃ باغ، المدیر متمم، علا یعنی کسی چیز پر، اوپر، فوقا اوپر، طفل بچہ، اردن زمین، مکتب دفتر۔ یہ کچھ بنیادی الفاظ ہیں جن کا استعمال آج ہم اپنے آج کے سبق میں انشاءاللہ کریں گے۔ صفحہ پلٹ لیجئے اور آج ہم اپنے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ الدرس التاسع، 9واں سبق۔ آج کے سبق میں ہمیں لفظ فی، لفظ علا، لفظ فوقا اور تحت، ان 4 الفاظ کا استعمال سکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ کیسے ایک جملے کے بنانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ فی اور علا جو ہے وہ حرف جار میں سے، حروف جار میں سے ہیں۔ ان کی تفصیل امید تو ہے یا آپ پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھنے والے ہوں گے۔ اس کو ضرور آپ اپنی نحو کی کاپی کتاب میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لفظ فی، اس کے استعمال کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا صحیح استعمال کیسے آتا ہے۔ جیسے القلم فی الجیب یا فی الجیبی، قلم جیب میں ہے۔ این القلم، اگر اسی کا ہم سوال بنا دیتے ہیں، این القلم، این ہم نے پڑھا تھا کہاں کے معنی میں ہے، تو جواب ہوگا القلم فی الجیب۔ اچھا جی، اب ایک اطلاع ہمیں ملتی ہے کہ محمود فی الغرفہ، محمود جو ہے وہ کمرے میں، اگر اسی کا سوال بنانا ہے تو این محمود، محمود کہاں ہے، تو جواب کیا ہوگا محمود فی الغرفتی، محمود جو ہے وہ کمرے میں ہے۔ اسی طریقے سے ماذا فی الجیب، اب ایک نئے انداز سے ہم نے سوال کر دیا کہ بھئی تمہاری جیب میں کیا ہے، ماذا فی الجیب، القلم فی الجیب، یہ جواب ہے اس کا کہ قلم جو ہے وہ جیب میں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو القلم فی الجیب میں الف لام لگا ہے، ہم نے قلم فی الجیب نہیں کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب یہ بھی ایک پوری تفصیلی بحث ہے، جب وقت آئے گا تو آپ ضرور اس کا نحو میں مطالعہ کر لیجئے گا کہ الف لام بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی جو اس کا مقصد ہے، یہ خاص کرتا ہے کسی چیز کو۔ اس کو الف لام لگا کر ہمیں اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ جو جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ متعین ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے۔ دونوں کو پتہ ہے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے اور وہ چیز وہاں پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو یہ الف لام لگایا جاتا ہے۔ اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نحو کی زبان میں ہم دیکھیں، معرفہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تعریف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تخصیص کے لیے استعمال ہوتا ہے، تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بھی نکرہ سے معرفہ بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ کسی وہ چیز ہے جو بعض اسٹوڈنٹس کے کافی اوپر سے یہ بات گزر رہی ہوگی، لہٰذا میں بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا، بس اتنا ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی چیز متعین ہے، ہمیں پتہ ہے وہ سامنے ہے جس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ الف لام وہاں بھی لگتا ہے، اور اس وقت جو ہم سینیریو پڑھ رہے ہیں اس میں ایسے ہی ہے۔ باقی تفصیل جب سبق آئے گا تو پڑھ لیجئے گا۔ من فی الغرفہ، کمرے میں کون ہے، محمود فی الغرفہ، یہ جواب ہے اس کا۔ من فی البیت، فاطمہ فی البیت، فاطمہ گھر میں ہے۔ من فی المسجد، مسجد میں کون ہے، اب یہ دیکھیں نا فی کا استعمال ہو رہا ہے۔ خالد فی المسجد، خالد ہے جی مسجد میں، تو یہ لفظ فی کا جو استعمال تھا وہ فی البیت ہو، فی الجیب ہو، فی الغرفہ ہو، فی البیت ہو، فی المسجد ہو، فی کا ہم نے استعمال سیکھا۔ اسی طریقے سے لفظ علا، اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ الکتاب علی المکتب، کتاب جو ہے وہ ڈیسک کے اوپر ہے، تو یہ جو اوپر کا معنی ہے، پر کے معنی ہے، وہ علا سے ملا ہمیں۔
این الکتاب، اب کسی نے سوال کیا این الکتاب، تو جواب کیا ہے؟ الکتاب علی المکتب. محمود علی السطح، این محمود؟ محمود علی السطح. اگر یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو سطح ہے وہ چھت ہی کو کہتے ہیں، لیکن جو چھت کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، ہمارے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، وہ سطح ہے. اسی طریقے سے ماذا علی الکتاب، کتاب کے اوپر کیا ہے؟ تو جواب ہے القلم علی الکتاب، کتاب کے اوپر قلم رکھا ہوا ہے. من علی السطح، چھت پر کون ہے؟ تو جواب ہے محمود علی السطح. ماذا علی الشجرہ، درخت کے اوپر کیا ہے؟ تو جواب ہے العصفور علی الشجرہ، درخت کے اوپر چڑیا ہے. تو ہم نے علی کا بھی استعمال اس سبق میں پڑھ لیا کہ کیسا ہوتا ہے. اسی طریقے سے دو مزید لفظ ہیں، فوقا اور تحتا، جس کو اردو میں فوقا کہتے ہیں اوپر اور تحتا کہتے ہیں نیچے. جیسے اس کو اگر ہم جملے میں دیکھیں تو کیسے ہوگی؟ السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے. این السماء، اب اسی کا اگر سوال بنا دیا جائے تو کیسے بنے گا؟ السماء فوقنا. اب ایک اور چیز یہ بھی نوٹ کیجئے کہ ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ سوال کیسے بنانا ہے آپ نے. السماء فوقنا، یہ تو ایک خبر کی بات ہے کہ جی آسمان جو ہے وہ اوپر ہے. اب اسی کا اگر سوال کسی نے بنانا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ لفظ اینا لے کے آئے گا اور سما سے پہلے لگا دے گا اور فوقا ہٹا دے گا. کیا بنا؟ السماء، این السماء، سوال بن گیا اس آسمان کا ہے. تو جواب ہے السماء فوقنا. السقف فوقنا، دیکھا ابھی میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ چھت کا وہ حصہ جس پہ پنکھا لٹک رہا ہوتا ہے، جو ہمارے سر سے اوپر ہوتا ہے، اندر والا حصہ، اس کو سقف کہتے ہیں. تو اب سوال ہو گیا این السقف، بھائی چھت کہاں ہے تمہاری؟ تو جواب ہے السقف فوقنا. اچھا، اسی طریقے سے الارض تحتنا، زمین ہمارے نیچے ہے. این الارض، اب اس پہ سوال بنتا ہے زمین کہاں ہے؟ تو جواب ہوگا الارض تحتنا. این الطلاسہ، طلاسۃ تحت السبورہ. طلاسہ کس کو کہتے ہیں؟ جس سے وائٹ بورڈ پہ آج کل ہم مٹاتے ہیں پین سے، یا بلیک بورڈ کے اوپر جس چیز سے آپ مٹاتے ہیں اس کو طلاسہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے این الحرہ، بلی کہاں ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ الحرۃ تحت الکرسی، بلی جو ہے وہ کرسی کے نیچے ہے. سو ابھی ہم نے ان اسباق میں فوقا اور تحتا، ان دو الفاظ کا استعمال سیکھا کہ جملے میں کیسے استعمال ہوتا ہے، سوال کیسے کرنا ہے اور جواب کیسے دینا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنی تمرین کی طرف. تمرین بھی حسب سابق دو ہیں، ایک ہے عربی میں ترجمہ کریں اور ایک ہے اردو میں ترجمہ کریں. عربی میں ترجمے پہ آتے ہیں. اے خالد، بہت آسان ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یا خالد، جواب جی ہاں. نعم یا سیدی، یا پھر نعم، یہ بھی کافی ہو جائے گا. تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تو ابھی ہم نے پچھلے ہی سبق میں یہ ساری باتیں پڑھی، بہت آسان ہے، وہاں سے جا کے سمجھیں اور یہاں اس کا ترجمہ لکھ دیں. این اخوکا، اخی فی المدرسہ. این والدکا، والدی فی المسجد. این استاذکا، استاذی فی الفصل. این صدیقکا، صدیقی فی البیت. این المدیر الجامعہ، یا این المدیر، تو جواب ہوگا المدیر فی المکتب. تو یہ جتنی بھی اردو تھی یہ ان سب کی عربی تھی. میں نے جان بوجھ کے ایک ایک کو نہیں کیا تاکہ آپ کی عادت زیادہ خراب نہ ہو جائے. تھوڑی سی خود بھی محنت کریں، اور کم از کم جو میں عربی میں بتا رہا ہوں آپ کو ترجمہ، آپ اپنی آنکھوں سے اردو کے اس جملے کو پکڑ لیں کہ اچھا یہ اس کا ترجمہ ہے، اس وجہ سے میں نے نہیں بتایا آپ کو. اب ہے دوسرا، اردو میں ترجمہ کریں. الخطیب علی المنبر، خطیب کہتے ہیں وائز کو، یا یہ جمعے کے دن جو امام صاحب منبر پر بیٹھ کر بیان دے رہے ہوتے ہیں، بیان کرنے والا، مبلغ جس کو آپ کہتے ہیں. سو خطیب جو ہے وہ منبر پر ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ مسجد میں ہیں، اور یہ میرا مدرسہ ہے، اور طلبہ جو ہیں وہ مدرسے میں ہیں، اور بچے جو ہیں وہ درخت کے نیچے ہیں، اور چڑیا جو ہے وہ درخت کے اوپر ہے، اور پھول جو ہیں وہ کس میں ہیں؟ حدیقہ
باغ کو کہتے ہیں، تو پھول جو ہیں وہ باغ میں ہیں، اور آسمان ہمارے اوپر ہے اور زمین ہمارے نیچے ہے، اور حجاج یعنی حج کرنے والے مکہ مکرمہ میں ہیں۔ پہلے ہم نے اردو تھی جس کی عربی بنائی، اور پھر اس کے بعد ہم نے عربی تھی جس کی اردو بنائی۔ تو یہ ہو گیا الحمدللہ، آج کا سبق بھی پورا ہو گیا۔ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، صرف فوکس کرنا ہے آپ نے، اور جو اصول ہوتے ہیں ایک سبق کے اندر رہتے ہوئے، سبق نے جن باتوں کا ہمیں کہا ہے ان کو سامنے رکھ کے ہم کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جملے بننے آسان ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے، کاپی لکھنی نہیں بھولنی، کیونکہ جب تک لکھیں گے نہیں وہ ہمارے ذہن میں نقشہ نہیں چھپتا، اور وہی جو میں نے کہا تھا جس طرح عصفور ہے، اب یہ سین سے ہے یا صاد سے ہے، جب تک نہیں لکھیں گے ہمیں یاد ہی نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہم ٹھیک جواب دیں لیکن سین سے لکھ دیں، ٹھیک ہے نا؟ یا سما ہے تو ہم نے صاد سے لکھ دیا تو وہ بھی غلط ہو جائے گا، یا سطحن ہے تو سے کے سین کے بعد ہم نے تے لکھ دی تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ لہٰذا اس چیز کا بہت اہتمام کیا جائے۔ باقی اللہ رب العزت سے التماس ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں تاکہ آپ کا بھی حصہ ہو اور ہم اسباق کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔